اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ظالم حکمران بھی جب اس حالت کو دیکھ رہا تھا کہ لوگ ایسے ایسے مسلمان سے عیسائیت کی طرف جا رہے ہیں تو آیا امام عسکری کی خدمت میں اور کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا کہ اے فرزند رسول اپنے نانا کی دین کی خبر لیجئے، نبی زندہ ہو تب بھی ان کے واسطے سے بارش نازل ہوتی ہیں، نبی دنیا سے چلا جائے تب بھی ان کے واسطے سے بارش نازل ہوتی ہے۔ یا رسول عیسائی تھا کہ جو دعا کرتا تھا بارش کی تو بارش فوراً سے ہو جایا کرتی تھی، اور ویسے بھی قحط سالی کے زمانے میں گرمیوں کے موسم میں بارشوں کی بڑی ضرورت پیش آتی تھی۔ مسلمان دعا کریں، نماز استسقا پڑھیں تو کوئی بارش کا قطرہ نہیں، کہیں بادل نہیں۔ مسلمان بڑے پریشان ہو رہے تھے کہ عیسائی کے اندر کیا خاص بات ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کون ہے یہ؟ لے کے گئے اس کو صحرا کے اندر، ریگستان کے اندر جہاں کوئی بادل کا نشان نہیں تھا، یہ ہاتھ اٹھاتا تھا دعا کرنے کے لیے تو فوراً سے بادل آئے تھے، بارش ہو جاتی تھی۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے کہ اس کے پاس کون سا معجزہ ہے، اور بہت سارے مسلمان وہ تھے جو آہستہ آہستہ عیسائیت کی طرف جانے لگے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ظالم حکمران بھی جب اس حالت کو دیکھ رہا تھا کہ لوگ ایسے ایسے مسلمان سے عیسائیت کی طرف جا رہے ہیں تو آیا امام عسکری کی خدمت میں اور کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا کہ اے فرزند رسول اپنے نانا کی دین کی خبر لیجئے۔ اب تک یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ خود مسند پر بیٹھا ہوا ہے، حکمرانی کر رہا ہے، دین کا کباڑا ہو گیا ہے، لیکن اب تک اس نے یہ نہیں کہا کہ دین کی کوئی خبر لیجئے۔ اب کیوں دین کا خیال آیا؟ کیونکہ جانتا تھا کہ سب کے سب اگر مسلمان سے عیسائی ہو گئے تو مجھے کون حاکم مانے گا، مجھے کون حکمران مانے گا، اس لیے مجبور ہوا ہے، آیا ہے دروازے پر۔ اور یہ مجبوری جس طرح سے ہمیں آخری امام کے زمانے میں نظر آتی ہے اسی طریقے سے پہلے امام کے زمانے میں نظر آتی ہے۔ جو لوگ دوستیاں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ یہ تو جایا کرتے تھے سوال کرنے کے لیے، تو جایا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے، اتنا انہوں نے ہیلپ مانگی ہے، مدد کی ہے، اور وہ بھی کہا کرتے تھے لولا علی لہلک، تو وہ تو اتنی پیار محبت کی باتیں تھی، وہ پیار محبت کی باتیں ساری حکومت کی خاطر ہو رہی ہے کہ اگر جواب صحیح نہیں دیا گیا ہماری جانب سے تو لوگ کہیں گے یہ کیسا خلیفہ مسلمین ہے۔ اب تک تو ہم آتے تھے نبی کی خدمت میں یہ سوالوں کے جواب لے کر جایا کرتے تھے، ان کے جو نائب بنا ہے، وسیع بنا ہے، وہ ایسا ہے کہ کچھ نہیں معلوم، تو اپنی حکومت بچانے کے لیے مجبور ہوتے تھے حیدر کرار کے دروازے پر آئے۔ اور اس زمانے کا ظالم حکمران بھی مجبور ہوا کہ حیدر کرار کے پوتے کے دروازے پر آئے، اور جب امام کے دروازے پر آئے امام نے کہا کہ ہاں ہم دین خدا کی ضرور مدد کریں گے، دین کو بچانا ہمارا کام ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو دین کے بچانے والے ہم نہیں ہیں، دین کے بچانے والے یہی ہیں۔ اور امام نے فرمایا لے کر آؤ اس شخص کو کہ جو یہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لایا گیا امام کی خدمت۔ اچھا امام نے بھی بہت تحمل سے کام لیا، یہ بھی ہمارے آپ کے لیے درس ہے کہ کبھی کبھار ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہوتے ہیں، ہمارے پاس کرنے کی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، مناظرے کے لیے فرض کرے کسی شخص کو بلایا گیا ہے، ہم نے کہا کہ اس کو چھوڑو، اس کی باتیں چھوڑو، میرے سوال کا جواب لا کے دے دو، پتہ چلا اس سوال کا جواب اس نے دے بھی دیا تو ہماری کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اس لیے پہلے حملہ کرنے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو حملہ کرنے دیں، اس کو سوال پوچھنے دیں وہ کیا کرتا ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کس پانی کے اندر ہے، پھر ہم جوابات دیں گے۔ امام نے بلایا، اور امام نے جب بلایا ہے تو ایک جمع غفیر جمع ہے کہ آج نواز رسول آئے ہیں، علی و زہرا کے فرزند آئے ہیں جواب دینے کے لیے، دیکھتے ہیں کہ آج ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، پھر عیسائی کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کہا کہ ہے عیسائی تو دعا مانگتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، کیا یہ سچ بات ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ سچی بات ہے۔ کہا کہ پھر دعا کر، اس نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، واقعاً بادل آ گئے۔ جب بادل آ گئے امام نے دیکھ لیا اور سبھی نے دیکھ لیا، جیسے اس نے ہاتھ اٹھائے تھے اور ابھی بارش ہونے والی تھی، امام نے فوراً سے اپنے صحابی کو کہا کہ اسے جو ہاتھوں کو بلند کیا ہے اس کے ہاتھ کے درمیان ایک ہڈی موجود ہے، وہ ہڈی لے کر آ جا۔ دوڑتا ہوا گیا اور کہا کہ آپ کے ہاتھوں میں جو ہڈی ہے وہ لے کر مجھے دے دیں، اور وہ چھین کے لے کر آئے امام کی خدمت۔ کہا کہ اب آپ دعا کیجئے۔ تو جو بادل آئے تھے وہ پھر چلے گئے۔ اب یہ جتنی بھی دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ امام نے پہلے بتا دیا دیکھو عیسائی تو وہی عیسائی ہے، پہلے دعا کرتا تھا تو آ جاتی تھی بارش، اب یہی عیسائی دعا کر رہا ہے تو بارش نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب سمجھ جاؤ کہ کوئی اور معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہ بارش آ رہی تھی۔ اور امام نے جو ہڈی لے جانے کا حکم دیا، امام نے پھر فرمایا دیکھو یہ جو ہڈی ہے اس کے سبب بارشیں نازل ہو رہی تھی،
اور یہ کسی معمولی شخص کی ہڈی نہیں ہے، ایک نبی خدا کی ہڈی ہے اور ایک نبی خدا کا جسد مبارک ہے جہاں سے یہ ہڈی باہر آ گئی۔ لہٰذا پروردگار کو یہ ناپسند ہے کہ نبی خدا کا اس طرح سے عریان بدن سامنے آ جائے اور پروردگار ابر برحمت بارش نازل نہ کرے۔ اور امام نے اس جواب کے ذریعے ہمیں ایک اور پیغام بھی دے دیا ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صرف زندہ ہوتے ہیں تو مدد کرتے ہیں، زندگی میں ان کے صدقے میں بارشیں نازل ہوتی ہیں، امام کے عمل نے بتا دیا نبی زندہ ہو تب بھی ان کے واسطے سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، نبی دنیا سے چلا جائے تب بھی ان کے واسطے سے بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ، یا علی